شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سورۃ الرعد زیر بحث ہے۔ اس سے پہلے ہم یہ دیکھ چکے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے توجہ دلائی ہے کہ آخرت لازماً آئے گی، جزا و سزا ناگزیر ہے۔ اسی طرح خدا کے رسول دنیا میں آ چکے ہیں، تو جو لوگ خدا کے رسول کا انکار کریں گے ان کو بھی سزا دی جائے گی، گویا کہ ایک چھوٹی قیامت اس دنیا میں برپا کر دی جائے گی۔ اسی سلسلے میں وہ چونکہ شرک کے حامی ہیں، شرک کو مان رہے ہیں، تو اللہ تعالیٰ نے توجہ دلائی ہے کہ یہ جو تم لوگوں نے جھوٹے خدا بنائے ہوئے ہیں، ان کو ماننا، ان کو پکارنا، یہ سب بے فائدہ ہے، بے سود ہے، اس کا کوئی فائدہ نہیں ہونے والا، کیونکہ اصل ہستی جو ہے، الہ جو ہے، وہ الواحد القہار، وہ صرف اللہ تعالیٰ کی ذات ہے۔ اب آگے یہی جو مضمون ہے جزا و سزا کا، ایک دوسرے پہلو سے اللہ تعالیٰ ہمارے سامنے رکھ رہے ہیں۔ چنانچہ فرمایا انزل من السماء ماء، اس نے آسمان سے پانی برسایا، فسالت اودیۃ، تو وادیاں بہہ نکلیں۔ تو یہ ایک واقعہ جو ہمارے سامنے ہوتا ہے، اس سے اللہ تعالیٰ استدلال کر رہے ہیں کہ جس طرح آسمان سے بارش برستی ہے اور وادیاں جو ہیں وہ اپنے اپنے ظرف کے مطابق پانی کو لے کر بہہ پڑتی ہیں۔ فسالت اودیۃ بقدرہا، تو بہہ نکلیں وادیاں اپنے اپنے ظرف کے مطابق۔ فاحتمل السیل زبداً رابیا، تو اٹھا لیا سیلاب نے جھاگ ابھرتا ہوا۔ کہ سیلاب کیا کرتا ہے؟ وہی پانی جو آسمان سے بارش برستی ہے، تو وہ جو اوپر جھاگ ہوتا ہے، جو جھاڑ وغیرہ مختلف طرح کی چیزیں ہوتی ہیں، وہ سیلابی تودے میں بہہ جاتی ہیں چیزیں۔ وَمِمَّا يُوقِدُونَ عَلَيْهِ فِي النَّارِ، یہ ایک مثال دی کہ بارش برستی ہے تو کچھ پانی جو اوپر جو جھاگ بنتا ہے وہ بہہ جاتا ہے سیلابی شکل میں، اور جو نیچے پانی ہوتا ہے وہ زمین کے لیے فائدہ مند، وہ زمین میں جذب ہوتا ہے۔ ایسے ہی فرمایا کہ جو چیزیں تم زیورات بنانے کے لیے جن کو پگھلاتے ہو، جیسے چاندی کو پگھلایا جاتا ہے زیور بنانے کے لیے، تو توجہ دلائی ہے کہ ان میں بھی ایسا ہی ہوتا ہے کہ جو ان میں اصل چیز کام کی ہوتی ہے وہ نیچے رہتی ہے، اور اوپر ایسا جھاگ آ جاتا ہے جس کو وہاں سے ہٹا دیا جاتا ہے۔ وَمِمَّا يُوقِدُونَ عَلَيْهِ فِي النَّارِ، اور ان میں سے بھی یہ جھاگ ابھرتی ہے جنہیں لوگ پگھلاتے ہیں آگ میں، ابتغاء حلیہ، زیور بنانے کے لیے، او متاع، یا دوسرا ساز و سامان بنانے کے لیے۔ مختلف چیزوں کو، دھاتوں کو پگھلا کر یہ چیزیں بنائی جاتی ہیں۔ جیسے ہم مثال کے طور پر جو گنے کا رس ہے، اس میں سے جو حاصل کرتے ہیں کہ گڑ ہے، شکر ہے، تو اس کو بھی جب ایسے ہی گرم کیا جاتا ہے تو اوپر میل جو ہے وہ آتی جاتی ہے، تو اس کو ہٹاتے جاتے ہیں، تو نیچے جو کام کی چیز ہے وہ رہ جاتی ہے ہمارے فائدے کی۔ تو کہتے ہیں، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ ان چیزوں میں بھی زبد مثلہ، جھاگ ہوتی ہے اس جیسی یہ آسمان سے بارش برستی ہے تو پانی پر جھاگ آ جاتی ہے جو کہ سیلاب بن کر بہہ جاتی ہے۔ کذالک یضرب اللہ الحق والباطل، اسی طرح ٹکراتا ہے اللہ حق کو اور باطل کو۔ فاما الزبد، تو جہاں تک جھاگ کا معاملہ ہے، فیذهب، تو وہ جاتا رہتا ہے جفاء، رائے گاں، اس کا کوئی فائدہ نہیں ہوتا، وہ بے سود ہوتا ہے۔ جیسے سیلاب جو ہے وہ پانی بہا کر لے جاتا ہے، سمندر میں پھینک دیتا ہے۔ وَأَمَّا مَا يَنْفَعُ النَّاسَ، اور جو چیز نفع پہنچانے والی ہوتی ہے لوگوں کو، فَيَمْكُثُ فِي الْأَرْضِ، تو وہ زمین میں ٹھہر جاتی ہے۔ یہ ہے جی تمثیل، اس میں بتایا یہ جا رہا ہے کہ اللہ تعالیٰ کی اس دنیا میں معاملات جو چل رہے ہیں وہ ایسے ہی ہیں کہ جو فائدہ مند چیز ہوتی ہے وہ اس کا وجود باقی رہتا ہے، اور جو بے فائدہ چیز ہوتی ہے چیزوں میں وہ جو ہے وہ رائے گاں جاتی ہے، اس کو پھینک دیا جاتا ہے۔ ایسے ہی جب حق اور باطل کی کشمکش برپا ہوتی ہے، آسمان سے وحی کی بارش نازل ہوتی ہے، تو اس کے نتیجے میں حق اور باطل کی کشمکش برپا ہو جاتی ہے۔ چنانچہ جو حق ہے، جو صالحین ہیں، وہ اس کائنات میں، اس دنیا میں ان کو باقی رکھا جاتا ہے، اور جو باطل ہے، جو کفار ہیں، جو منکرین ہیں، جو کہ برے لوگ ہیں، وہ اس جھاگ کی مانند ہیں جو رائے گاں جاتی ہے۔ تو یہ توجہ دلائی ہے کہ تمہارے ارد گرد یہ جو معاملات ہو رہے ہیں نا، کہ نافع چیز، جو فائدہ مند چیز ہے، اس کا وجود باقی رہتا ہے، اور جو بے فائدہ ہے وہ تم بھی پھینک دیتے ہو، اور یہ کائنات بھی اٹھا کے پھینک دیتی ہے۔ ایسے ہی انسانوں کے ساتھ بھی یہی معاملہ ہونے والا ہے۔ کچھ انسان ہیں جو اللہ تعالیٰ کی اسکیم میں، اللہ تعالیٰ کی اس دنیا کے لیے اور اخروی دنیا کے لیے فائدہ مند ہیں، ان کا وجود باقی رکھا جائے گا۔ جیسے دوسری کا فرمایا ہے نا
کہ زبور میں ہم نے یہ لکھ دیا تھا کہ اس زمین کے وارث جو ہے نا وہ صالحین ہوں گے۔ تو گویا کہ آخرت جو ہے وہ برپا ہونی ہے کہ انہی کو دوام حاصل ہونا ہے نا، صالحین کو یہ وراثت ان کو منتقل ہو جانی اس دنیا کی۔ تو یہ اس دنیا میں دونوں ہی چیزیں ہیں، حق اور باطل کی کشمکش برپا ہے، لیکن ایک وقت آتا ہے کہ باطل کو اٹھا کے پھینک دیا جاتا ہے، حق کا وجود قائم رہتا ہے۔ یہ دراصل جب اللہ کے رسول آتے ہیں اس دنیا میں، مثلا حضرت نوح علیہ السلام آئے، حضرت ابراہیم علیہ السلام ہیں، اور ایسے ہی باقی حضرت لوط ہیں، حضرت صالح ہیں، تو یہ سب جب رسول آئے ہیں تو قوموں کے اندر حق اور باطل کی کشمکش برپا ہوئی۔ چنانچہ اللہ تعالیٰ نے جو باطل تھا، یعنی کہ جو لوگ رسول پر ایمان نہیں لائے، اللہ تعالیٰ کی باتیں نہیں مانی، ان پر عذاب آ گیا، اور جو صالحین تھے ان کو زمین کا اقتدار سپرد کر دیا گیا۔ تو یہ اسی کی طرف اشارہ ہے کہ یہ اللہ تعالیٰ کی سنت ہر معاملے میں ہوتی ہے کہ نافع چیز کو رکھا جاتا ہے اور جو نفع دینے والی نہیں ہے اس کو اٹھا کر باہر پھینک دیا جاتا ہے۔ چنانچہ کذالک یضرب اللہ الامثال، اسی طرح اللہ بیان کرتا ہے اپنی مثالیں تاکہ تم قریش مکہ سمجھ جاؤ کہ تمہارے ساتھ یہ معاملہ ہونے والا ہے۔ ان کو کہا جا رہا ہے کہ تمہارے ساتھ یہ معاملہ ہوگا کہ جو غیر صالحین ہیں، جو رسول پر ایمان نہیں لا رہے، اللہ کی بات نہیں مان رہے، شرک کیے جا رہے ہیں، آخرت کا انکار کر رہے ہیں، اس قرآن کا انکار کر رہے ہیں، تو وہ اصل میں ان کو سزا دی جائے گی، ان کا وجود مٹا دیا جائے گا، اور جو صالحین ہیں، پیغمبر کو ماننے والے ہیں، ان کو اس زمین کا اقتدار بخش دیا جائے گا، جیسے کہ قرآن مجید میں دوسری جگہوں پر اللہ تعالیٰ نے یہ پیشین گوئی واضح لفظوں میں بیان بھی کر دی کہ یہ جو حکومت ہے، اقتدار ہے، وراثت ہے اس زمین کی، یہ صحابہ کے حوالے کر دی جائے گی۔ للذین استجابوا لربہم الحسنی، ان لوگوں کے لیے جنہوں نے اپنے رب کا حکم مانا اچھا انجام ہوگا اس دنیا میں بھی اور آخرت میں بھی۔ والذین لم یستجیبوا لہ، اور جنہوں نے اللہ کے اپنے رب کی دعوت قبول نہیں کی، ان کے لیے کیا ہوگا؟ لو ان لہم ما فی الارض جمیعا، اگر ان کے پاس جو کچھ زمین میں ہے ویسا ہی سب کا سب ان کے پاس ہو، و مثلہ ہو، اور اس کے برابر اور بھی، ما ہو اس کے ساتھ، لفتدوا بہ، تو وہ اب سب کچھ بدلے میں دے دیں اپنی رہائی کے۔ اولئک لہم سوء الحساب، تو یہی ہیں جن کا حساب بہت برا ہوگا۔ بتا دیا ہے کہ وہ فدیہ بھی دینا چاہیں گے، یہ جو زمین میں جو کچھ ہے یہ اور اس کے ساتھ اور بھی اتنا ہی مال بے شک ساتھ مل جائے، تو اتنا بڑا فدیہ وہ بھی قبول نہیں کیا جائے گا، ان سے برا حساب لیا جائے گا جو اللہ کی اس دعوت کو قبول نہیں کر رہے، جو پیغمبر علیہ السلام کے ذریعے اب ان کو دی جا رہی ہے۔ وَمَأْوَاهُمْ جہنم، ان کا ٹھکانہ جہنم ہوگا، وَبِئْسَ الْمِہَادُ، اور وہ کیا ہی برا ٹھکانہ ہے۔ تو یہ وجہ بھی بتا دی، یہ اشارہ کر دیا ہے کہ اصل میں یہ کیوں انکار کر رہے ہیں، اللہ کی دعوت کو قبول کیوں نہیں کر رہے۔ وجہ یہی ہے اس دنیا کی محبت، کہ اب یہ سبب بنی ہوئی ہے، اس دنیا کی محبت کی وجہ سے یہ خدا کی دعوت کو قبول نہیں کر رہے، اور جب آخرت برپا ہوگی تو وہاں یہ اس دنیا میں جتنی چیزیں ہیں جو محبت کا باعث ان کے لیے، وہ سب وہاں دینا چاہیں اور اس سے بھی ڈبل دگنا دینا چاہیں تو وہ قبول نہیں کیا جائے گا۔ تو گویا یہ توجہ دلائی گئی ہے کہ جس چیز کی وجہ سے تم حق کا انکار کر رہے ہو وہ چیز آخرت میں تمہارے کوئی کام آنے والی نہیں ہے، وہاں یہ چیز بھی دے کر تم اگر اللہ تعالیٰ کے عذاب سے بچنا چاہو گے تو ایسا نہیں ہو سکے گا۔ تو برا حساب ہوگا، یعنی ایک ایک چیز جو ہے وہ سامنے لائی جائے گی اور بتایا جائے گا کہ تم کیا کرتے رہے ہو۔ تو گویا کہ ان آیات میں اللہ تعالیٰ نے ہمارے ارد گرد کے جو معاملات چل رہے ہیں، واقعات ہو رہے ہیں، ان سے استدلال کر کے بتایا ہے کہ جو نافع چیز ہے اللہ تعالیٰ کی اس دنیا میں، وہ اللہ تعالیٰ کی سنت یہی ہے کہ اس کو باقی رکھا جاتا ہے، اور جو بے فائدہ ہے، بے مقصد ہے، اس کا وجود ختم کر دیا جاتا ہے۔ تو ایسا ہی تم لوگوں کے ساتھ ہونا ہے، یہ خدا کے رسول آ چکے ہیں، تم پر خدا کا عذاب آ جائے گا، اور جو اس رسول کا ساتھ دینے والے ہیں، اللہ کی دعوت کو قبول کرنے والے ہیں، ان کا وجود باقی رہے گا، اور باقی جو انکاری ہیں وہ اس جھاگ کی مانند ہیں جو مختلف چیزوں کو پگھلانے سے اوپر آ جاتی ہے اور جس کو پھینک کر باہر پھینک دیا جاتا ہے۔ چنانچہ تمہارے ساتھ بھی یہی معاملہ ہونا ہے، ابھی مہلت ہے، تم ان جو صالحین میں شامل ہو سکتے ہو، اللہ تعالیٰ اور اس کے رسول کی دعوت جو اب یہ تمہارے سامنے رکھی جا رہی ہے اس کو قبول کر لو، ورنہ تم پھر اس دنیا میں رائے گاں جاؤ گے جھاگ کی مانند۔ وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین۔